کہنا یعنی از روز اول سے لے کے قیامت تک کے لیے عالمین کہا ہے. صرف یہ نہیں کہ صرف جب سے رسول پاک آئے اس دنیا میں، یعنی روز اول سے لے کے جب سے یہ دنیا خلق ہوئی تب سے یہ نبی ہے. اب میں اس اشتباہ کو دور کرنا چاہتا ہوں جو کچھ برادران کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا نبی تو اعلان نبوت بلکہ نبی بنا 40 سال میں، نبی بنا 40 سال میں. ہم کہتے ہیں نبی تھا، اعلان چلے 40 سال میں کیا. اس اشتباہ کو ایک عقلی دلیل دے کے واضح کرنا چاہتا ہوں. دوستان ذرا توجہ فرمائیں گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بندہ بالغ و عاقل و راشد، جو ایک بندہ بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، راشد بھی ہے، اس کی اگر میکسیمم ایج لگائی جائے شرعی والے سے تو 15 سال کمری ہیں، لیکن عام روٹین میں اگر آج کل دیکھا جائے جیسے حکومت پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو 18 سال کہتے ہیں. ہم 15 سال نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں 18 سال کا ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان 18 سال کا ہے. ان کے نزدیک نبی کو نبوت ملی 40 سال میں. 18 سال کا عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، راشد بھی ہے، اور اس وقت اس کے اوپر تکلیف لاگو ہو رہی ہے، یعنی اس کے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، ساری تکالیف شرعیہ اس بندے پہ جو 18 سال کا ہے اس پہ لاگو ہو رہی ہے. اب یہ بندہ جو 18 سال کا ہے یہ 3 شکلوں سے خالی نہیں. یہ بندہ 3 شکلوں سے خالی نہیں. کیسی کون سی 3 شکلیں؟ کہ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ بندہ یا تو خود نبی ہو، یہ بندہ یا تو خود نبی ہو، اگر خود نبی نہیں ہے تو پھر کسی نبی کا امتی ہو، یا خود نبی ہو یا کسی نبی کا امتی ہو. یہ 2 شکلیں. اب تیسری شکل کیا ہے کہ یا نبی بھی نہیں ہے، کسی نبی کا امتی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ مشرک ہے، پھر وہ مشرک ہے. نعوذ باللہ. ہم یہ نہیں کہتے اور نہ کہنے کی جسارت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نعوذ باللہ مشرک تھے. اب رہ گئی 2 شکلیں. کون سی 2 شکلیں؟ ایک یہ کہ ہمارا نبی یا پیدا ہوتے ہی نبی تھا، تو یا پھر کسی نبی کا امتی رہا، کیونکہ 18 سال اور 22 سال بعد 40 سال آتے ہیں، تو وہ 40 سال یہ جو 22 سال کا عرصہ تھا، اس عرصے میں وہ نبی کیا تھا؟ اس عرصے میں وہ نبی نہیں تھا تو کس نبی کا امتی تھا؟ یعنی وہ کس نبی کا امتی تھا؟ اگر نبی نہیں تھا، اگر بفرض محال ایک وقت کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ نبی نہ تھے، کسی نبی کے امتی تھے، ہم بفرض محال ایک وقت کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ نبی نہ تھے نعوذ باللہ بلکہ کسی نبی کے امتی تھے، تو پھر یہ تم سچے ہو جو وہ خدا سچا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اگر وہ کسی نبی کا امتی ہے تو پھر اس نبی کے لیے تو رحمت نہ بنانا، یعنی جس کا امتی گنا گیا اس کے لیے کیسے وہ رحمت العالمین بنا، وہ رحمت کیسے بنا؟ تو اس لیے خداوند متعال فرما رہا ہے کہ جیسے میں پوری کائنات کا رب ہوں ویسے محمد مصطفیٰ میرا نبی پوری عالمین کا رحمت العالمین نبی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بسم اللہ. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے
کہ نبی کو نبوت ملی 40 سال. یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت تھا، ان کو آمادہ کرنا تھا، ان میں اپنا کردار دکھانا تھا، ان کو بنوانا تھا کہ یہ اللہ کا نمائندہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے. یعنی ان کو منوا کے چلنا تھا. تو مصلحت کے تحت نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، نہ کہ نبوت ملی. جو اس سے جونیئر نبی ہیں، جو اس سے نیچے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ، وہ تو گہوارے میں کہیں کہ میں نبی ہوں اور اللہ کی طرف سے کتاب لے کے آیا ہوں. تو کیسے سردار الانبیاء کو 40 سال بعد نبوت ملے؟ یہ یعنی پوری عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. یعنی نبی کی غرض و غایت کیا ہے کہ عالمین کے لیے رحمت کو پیش کرنا، رحمت بن کے آنا. جیسے ایک مثال دوں میں کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے. قرآن پاک میں خدا فرما رہا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو خلق نہیں کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. یعنی انسان کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے. اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. تو اسی طرح جناب رسالت مآب اس دنیا میں کیوں آئے؟ کہ وہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، رحمت کو تقسیم کرنے کے لیے آئے. جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے اس میں ضروری ہے. اب یہ میں شبہات جو ہیں، ذہنی شبہات کچھ برادران کے، جیسے جیسے آگے چلوں گا انشاءاللہ لطف لیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عرض کروں کہ جناب رسالت مآب رحمت العالمین ہے، رحمت تقسیم کرنے والے ہیں، اور عالمین کے ازل سے لے کے آخر تک تا قیامت تک وہ تقسیم رحمت بن کے آئے ہیں، تقسیم کرنے والے آئے ہیں. اب جو تقسیم کرنے والا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو. جو دوست پہنچ گئے، جو نہیں پہنچ سکے ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بندہ رحمت کو تقسیم کرنے والا ہے، ایک بندہ تبرک کو تقسیم کرنے والا ہے، مومنین میں بانٹنے والا ہے. اور وہ بندہ زندہ ہی نہ ہو، مردہ ہو، تو وہ کیسے بانٹے گا؟ یعنی اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. وہ حاضر و ناظر ہے، ہر دم ہر وقت قیامت تک حاضر و ناظر ہے. اب دوسرا میں عرض کروں اگر، تو اس نبی کو جو رحمت العالمین بن کے آیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم رکھتا ہو، وہ علم رکھتا ہو. یہ نہ دیکھے اب علم کیا رکھتا ہو، وہ جانتا ہو کہ یہ بندہ کیا ہے، اس کا اندر کیا ہے، یہ اندر سے کیسا ہے، جانتا ہو تبھی تو وہ رحمت دے گا نا. کہ اگر وہ جانتا ہی نہ ہو، ظواہر پہ حکم لاگو کرے، کیا کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے. اگر ایسے دیکھا جائے تو پھر ہم مسلمانوں سے سکھوں نے زیادہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. صرف مسلمانوں کے سر گنجے ہیں لیکن انہوں نے تو بال بھی بڑھائے ہوئے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو علم رکھتا ہو، وہ جو رحمت العالمین ہو، وہ غیب کا علم جانتا ہو. اور خدا جس کو چاہتا ہے، غیب کا علم صرف خدا کے پاس ہے، لیکن جس کو چاہتا ہے وہ عنایت کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ اگر وہ قسیم رحمت خداوند متعال ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا، جس چیز کو تقسیم کرنے والا ہے،
اس چیز کا قبضہ اس کے ہاتھ میں ہو، اس کی گرفت اس کے ہاتھ میں ہو۔ اگر ایک بندے کے ہاتھ میں ہی کچھ نہ ہو تو اس نے آگے دینا کیا ہے؟ یعنی اس لیے جناب رسالت مآب عالمین کے رحمت بن کے آئے ہیں، عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، تبھی تو تخفیف ملی ہے اس امت کو۔ کیا تخفیف ملی؟ یہ تخفیف ملی کہ جناب رسالت مآب نے کی وجہ سے، جناب رسالت مآب کی وجہ سے پچھلی امتوں کے لیے تھی 50 نمازیں، پچھلی امتوں کے لیے تھی 50 نمازیں، یہ رحمت العالمین ہے جن کی وجہ سے 5 نمازیں دی گئی ہیں۔